أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. سورہ انفال مدنیۃ وہی 75 آیۃ و10 رکوعات. سورۃ الانفال مدنیۃ وہی 75 آیۃ و10 رکوعات. سورہ انفال مدنی ہے اور اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں. سورہ انفال مدینے میں نازل ہوئی اور اس کی 75 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں. یہ سورہ انفال جو اس وقت شروع ہو رہی ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے سورہ اعراف میں مشرکین اور اہل کتاب کی جہالت، ہر دھرمی، کفر اور فساد کا ذکر کیا گیا تھا. سورہ اعراف میں مشرکین اور اہل کتاب کی جہالت، ہر دھرمی، کفر اور فساد کا ذکر تھا، اور اس سورہ میں زیادہ تر مضامین جنگ بدر کے موقع پر انہی لوگوں کے برے انجام، ناکامی، شکست اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات سے متعلق مضامین ہیں. اور اس سورہ میں جو زیادہ تر مضامین بیان کیے گئے ہیں جنگ بدر سے متعلق، انہی لوگوں کے برے انجام، ناکامی، شکست اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتوحات ذکر کی گئی ہیں. اور یہ مضامین مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے انعام اور احسان ہیں، اور کفار کے لیے ان میں عذاب اور انتقام کا بیان ہے. دوسری بات، کیونکہ اس انعام کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا اخلاص، للہیت اور ان کا باہمی اتفاق ہے، اور یہ اخلاص اور اتحاد نتیجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کا. اس لیے اس سورہ کے شروع میں ہی تقوی اور اطاعت حق، ذکر اللہ اور توکل وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اس انعام کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اہل اسلام کا، یعنی صحابہ اکرام کا اخلاص، للہیت اور ان کا آپسی اتفاق ہے. اور یہ جو اتحاد ہوتا ہے یہ اخلاص کا نتیجہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کا نتیجہ ہے. اس لیے اس سورہ کے شروع میں بھی تقوی اور اطاعت حق، ذکر اللہ اور توکل وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے. اس سورہ انفال کی پہلی آیت کے ترجمے میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت جنگ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق ہے، اور آیت کی مفصل تفسیر میں جانے سے پہلے وہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو تفسیر کا سمجھنا اور ترجمے کا سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی. اس میں صحابہ اکرام کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت حاصل ہوا، تو صحابہ اکرام کے درمیان اس مال کی تقسیم سے متعلق وہ واقعہ پیش آیا جو اس اخلاص اور للہیت کے شایان شان نہیں تھا جس پر صحابہ کی پوری زندگی گویا کہ ڈھلی ہوئی تھی. اس لیے سب سے پہلے اس کے بارے میں ایک فیصلہ فرما دیا گیا تاکہ صحابہ کے دلوں میں سچائی، اخلاص اور ایثار کے علاوہ کچھ باقی رہے ہی نہیں. اب دیکھیے اس واقعے کی تفصیل
ان صحابی کی زبانی بیان کی گئی ہے جو اس جنگ یعنی جنگ بدر میں شریک تھے۔ جی ہاں، مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم 4 کتابوں میں اس طرح منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس آیت کی میں جو لفظ انفال ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب پوچھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس آیت میں جو لفظ انفال مذکور ہے اس کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا، یہ آیت تو ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جس کا واقعہ یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف سا پیدا ہو گیا تھا جس نے ہمارے اخلاق پر برا اثر ڈالا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اموال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو برابری کے طور پر تقسیم فرما دیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے، پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہ جنگ بدر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور دونوں فریق میں گھمسان کی جنگ ہوئی، اور دشمن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکست دی، تو اب ہماری فوج کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ جنگ بدر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور دونوں فریق میں یعنی کفار اور صحابہ میں گھمسان کی جنگ ہوئی، اور دشمن کو اللہ نے شکست دی، تو اب ہماری فوج کے 3 گروہ بن کر رہ گئے تھے۔ نمبر 1، کچھ گروہوں نے، کچھ لوگوں نے، جو 3 گروہ ہو گئے تھے ان میں سے نمبر 1، کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا، دشمنوں کا پیچھا کیا تاکہ وہ پھر واپس نہ آ سکیں۔ نمبر 2، کچھ لوگ کفار کے مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ نمبر 3، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آس پاس جمع تھے، اور وہ اس لیے جمع تھے تاکہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ جنگ ختم ہوئی اور ہر شخص اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا، تو کچھ لوگوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا تاکہ وہ پھر سے نہ آ سکے، کچھ لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے تاکہ کسی طرف سے چھپا ہوا دشمن حضور پر حملہ نہ کر دے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور ہر شخص اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا، تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے، یہ مال تو ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس مال میں ہمارے علاوہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس مال کے مستحق نہیں ہو، کیونکہ ہم ہی نے دشمن کو پسپا کیا ہے اور تمہارے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کر سکو۔ اور تیسرا گروہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھا، آس پاس جمع تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ ہوتے، ہم لوگ تو مال غنیمت جمع کرنے میں تمہارے ساتھ ہوتے جب تم مال غنیمت جمع کر رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو جنگ کا سب سے اہم پہلو تھا، ہم اس میں مشغول رہے، اس لیے ہم بھی اس مال کے مستحق تھے۔ تو ان تینوں گروہوں کے درمیان یہ چیمی گوئیاں ہو رہی تھیں، یہ گفتگو ہو رہی تھی، صحابہ کی یہ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی جس نے نازل ہو کر یہ واضح کر دیا کہ یہ مال اللہ کا ہے، اس کا کوئی اور مالک حقدار نہیں ہے سوائے اس کے
جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے تحت اس مال کو سب جنگ بدر میں شریک لوگوں میں برابری کے طور پر تقسیم فرما دیا، برابری کے طور پر بانٹ دیا۔ یہ وضاحت تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہے۔ اور صحابہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور ان کی شان کے خلاف جو صورتحال پیش آ گئی تھی اس پر وہ نادم ہوئے، اس پر وہ شرمندہ ہوئے۔ اب دیکھیے یہ واقعہ جو اصل ہے، بہت سے مفسرین نے دوسری طرح کے اس طرح کے واقعات کو بھی اس کڑی سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن آیت کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی واقعہ کافی ہے، یہی واقعہ کافی ہے۔ چلتے ہیں سورہ انفال کی پہلی آیت کے ترجمے اور تلاوت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کے بعد ہم اس لفظ یعنی انفال سے متعلق کچھ لفظی تحقیق سامنے رکھیں گے، اور اس سے متعلق کچھ اصطلاحی باتیں سامنے رکھی جائیں گی تاکہ انفال کی لفظی اور اصطلاحی دونوں تحقیقیں سامنے آ جائیں۔ آیت کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے انفال، یہ نفل کی جمع ہے جس کے معنی فضل اور انعام کے آتے ہیں۔ جو آیت کریمہ کے اندر یسألونک عن الانفال، لفظ انفال استعمال کیا گیا ہے، نفل کی جمع ہے جس کے معنی فضل اور انعام کے آتے ہیں۔ اب دیکھیے جو عام طور پر اصطلاح میں بولا جاتا ہے نفلی روزہ، نفلی صدقہ، نفلی نماز، تو ان سب کو نفلی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کسی کے ذمے لازم اور ضروری نہیں ہوتے، کرنے والا اپنی خوشی سے کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور مال غنیمت کہا جاتا ہے جو دشمن سے جنگ کے وقت حاصل ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اس معنی کے لیے 3 لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معنی کے لیے قرآن مجید میں 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ نمبر 1 انفال، دوسرا غنیمہ، اور نمبر 3 فے۔ مال غنیمت دوسرا اور مال فے تیسرا۔ لفظ انفال تو اسی میں ذکر کیا گیا ہے جو کہ سامنے ہے، اور لفظ غنیمہ اور اس کی تفصیل اسی سورہ کی آیت نمبر 41 میں آئے گی، اور لفظ فے اور اس کے متعلق تفسیر کو ہم سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں پڑھیں گے۔ وہاں پر سورہ حشر پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 6 میں وما افاء اللہ علی رسولہ کے الفاظ آئے ہیں۔ ان تینوں کے معنی یعنی انفال، غنیمہ اور فے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف ہیں۔ معمولی فرق ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ مال غنیمت کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اب معمولی فرق ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک لفظ دوسرے کی جگہ مال غنیمت کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ سرسری طور پر پھر ان تینوں کی تعریف سن لیجئے۔ غنیمہ عام طور پر اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے ذریعے مخالف
फरीक से हासिल हो। गनीमा आम तौर पर उस माल को कहा जाता है जो जंग के ज़रिए मुखालिफ फरीक से हासिल हो, और मालिफ है उस माल को कहते हैं जो बग़ैर जंग के कुफ़ार से हासिल होता है, चाहे वो छोड़कर भाग जाएं या रज़ामंदी से दे देना कबूल कर लें। और नफिल और अनफाल का लफ्ज़ अक्सर उस इनाम के लिए बोला जाता है जो फ़ौज का अमीर किसी ख़ास सिपाही को उसकी अच्छी कारगुजारी के बदले में माले गनीमत के हिस्से के अलावा इनाम के तौर पर अता करे। ये माना तफसीर इब्न जरीर ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से नकल किए हैं। गनीमा आमतौर पर उस माल को कहते हैं जो जंग के ज़रिए से मुखालिफ फरीक से हासिल हो, और मालिफ है उस माल को कहते हैं जो बग़ैर जंग के हासिल हो जाए, चाहे वो दुश्मन छोड़ के भाग जाए या रज़ामंदी से दे देना कबूल कर ले। और नफिल और अनफाल का लफ्ज़ अक्सर उस इनाम के लिए बोला जाता है जो फ़ौज का अमीर किसी ख़ास सिपाही को उसकी अच्छी कारगुजारी के बदले में माले गनीमत के हिस्से के अलावा, माले गनीमत का जो हिस्सा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस हिस्से के अलावा इनाम के तौर पर अता करे उसको। नफिल और अनफाल का लफ्ज़ अक्सर उस इनाम के लिए बोला जाता है जो फ़ौज का अमीर किसी ख़ास सिपाही को उसकी अच्छी कारगुजारी के बदले में अदा करता है। और ये माना तफसीर इब्ने जरीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से नकल किए गए हैं। और इसी तरह से सिर्फ माल गनीमत के लिए भी नफिल और अनफाल के लफ्ज़ बोल दिए जाते हैं। इस आयत में आम मुफस्सरीन ने यही आम माना मुराद लिए हैं, और सही बुखारी में भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से यही आम माना नकल किए गए हैं, यानी नफिल और अनफाल के लिए बोल दी माल गनीमत को नफिल और अनफाल के लफ्ज़ बोल दिए जाते हैं। माल गनीमत के लिए नफिल और अनफाल के लफ्ज़ बोल दिए जाते हैं, और इस आयत में आम मुफस्सरीन ने यही आम माना मुराद लिए हैं। बुखारी में भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से यही आम माना नकल किए गए हैं। और देखिए इसकी बेहतरीन तशरीह और तहकीक वो है जो इमाम अबू उबैद ने अपनी किताबुल अमवाल में की है। वो फरमाते हैं कि असल लुगत में नफिल कहते हैं फजल और इनाम को, और इस उम्मत यानी उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह ताला का खुसूसी इनाम है कि जंग के ज़रिए जो अमवाल दुश्मन से हासिल हो उसको अहले इस्लाम के लिए हलाल कर दिया गया है, वरना पिछली उम्मतों में ये दस्तूर नहीं था, पिछली उम्मतों में ये कानून नहीं था। माल गनीमत के लिए ये कानून था कि वो किसी के लिए हलाल नहीं थे। तमाम अमवाल गनीमत को एक जगह जमा कर दिया जाता था, और आसमान से कुदरती तौर पर एक आग आती और उसको जलाकर खाक कर देती थी, और यही उस जंग के अल्लाह के नज़दीक मकबूल होने की निशानी हुआ करती थी। और अगर कोई गनीमत जमा किया गया और आसमानी बिजली ने उसे नहीं जलाया तो ये इस बात की अलामत होती थी कि ये जंग अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं है। इसीलिए इस माल गनीमत को भी मरदूद समझा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरिवायत हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु सही बुखारी और मुस्लिम में मनकूल है, यानी ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि आपने फरमाया 5 चीज़ें ऐसी मुझे दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई। मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई। नंबर 1 महीने की मुसाफत से रोक के ज़रिए से मेरी मदद की गई है। नंबर 2 तमाम ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और पाकीज़गी हासिल करने का
ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ نمبر 5، مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ مال غنیمت سے متعلق وضاحت تھی۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات درست کرو۔ بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات درست کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ دیکھیے، لوگوں کے آپسی اتحاد اور اتفاق کی بنیاد تقوی اور خوف خدا پر ہے، یعنی تمام اہل اسلام کو جوڑنے کے لیے، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ تقوی اور خوف خدا ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا، جس میں صحابہ اکرام کو خطاب ہے، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ اس میں اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے جو جنگ بدر میں اموال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں صحابہ اکرام کے درمیان پیش آ گیا تھا، جس میں آپسی ناراضگی اور کشیدگی کا خطرہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غنیمت کا فیصلہ خود اس آیت کے ذریعے طے فرما دیا۔ اس کے بعد ان کے دلوں کی اصلاح اور آپسی تعلقات کی خوشگواری کی تدبیر جو بتلائی ہے، اور اس تدبیر کا مرکزی نقطہ تقوی اور خوف خدا ہے۔ تو اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو صحابہ اکرام کے درمیان پیش آ گیا تھا، جس میں آپسی ناراضگی اور کشیدگی کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں اس کا فیصلہ خود فرما دیا اور خود اس آیت کے ذریعے طے فرما دیا۔ اس کے بعد ان کے دلوں کی اصلاح اور آپسی تعلقات کی خوشگواری کی تدبیر یہ بتلائی، اور یہ تدبیر یہ مرکزی نقطہ ہے، یعنی اس کا مرکزی نقطہ ہے تقوی اور خوف خدا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تقوی، خوف خدا اور آخرت کا جذبہ غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے ایک دم ختم ہو جایا کرتے ہیں، آپسی نفرت اور دشمنی کے پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس سورہ انفال کی آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت ہو اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے اطاعت، اور اطاعت کا نتیجہ ہے تقوی، اور جب لوگوں کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو ان کے آپسی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور دشمنی کی جگہ ان کے دلوں میں الفت اور محبت قائم ہو جائے گی۔ یہی خلاصہ ہے آج کے درس اور سبق کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔